ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا ایک ایسا سیاستدان ہے کہ جس نے کرپشن کرنے کے اندر پاکستان کے سارے سیاستدانوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں جنہوں نے آج تک کرپشن کی ہے ان کی ساروں کی کرپشن ایک جانب رکھ لیجئے اور بھارت کے اس سیاستدان کی کرپشن ایک جانب رکھ لیجئے۔ اگر آپ گوگل کے اوپر جا کر لکھیں گے کہ بھارت کا سب سے زیادہ کرپٹ سیاستدان کون سا ہے، تو جو ٹاپ لسٹ آئے گی ٹاپ 10 کرپٹ پولیٹیکل لیڈرز آف انڈیا کی، اس کے اندر جو سب سے اوپر نام آئے گا وہ نام ہوگا ناظرین گرامی ایک بہت بڑی شخصیت لالو پرساد یادو کی۔ یہ ان کا نام سامنے آئے گا، ان کی شکل سامنے آئے گی، اور یہ ایک ایسے سیاستدان ہے بھارت کے کہ جنہوں نے کرپشن کے اندر تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر ان کا نام آنا چاہیے جس طرح انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اور پھر ان کے حوالے سے جو زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کرپشن کے اندر ریکارڈ توڑے ہیں، اور اس کا جو بیٹا ہے، سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اس نے بھارت کیا پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ لڑکیوں کو شادی کے لیے پرپوز کرنے کے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اس کے بارے میں رپورٹ سامنے آئی تھی کہ اس نے بھارت کی تقریباً 44,000 لڑکیوں کو شادی کے پرپوزل بھیجے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک نے بھی سلیکٹ نہیں کیا تھا اس کو، ایک نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، سب نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب یہ جو مہا بھارت کا ایک سب سے بڑا کرپٹ لیڈر ہے جس نے کرپشن کرنے کے اندر ہر کسی کو حیران کر کے رکھ دیا، پریشان کر کے رکھ دیا، لالو پرساد یادو، اس کے بارے میں میں نے کچھ ڈیٹیل اکٹھی کی ہیں، کچھ رپورٹیں اس کے بارے میں نے نکالی ہیں، بڑی دلچسپ ہیں، جو آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ یار اچھا پاکستان کے سیاستدانوں سے بھی زیادہ کوئی بڑا کرپٹ سیاستدان ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی پیچھے چھوڑ جانے والا کوئی ایسا سیاستدان ہے کہ جس نے کرپشن کرنے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور جس نے کرپشن کرنے کے نئے سے نئے ریکارڈ بنائے ہوں۔ کچھ اس کے کیسز ہیں جو آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتا دینا کہ آپ کے نزدیک پاکستان کا سب سے کرپٹ سیاستدان کون سا ہے، آپ کس سیاستدان کو، پاکستان کے ایسے سیاستدان کو مانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کرپشن میں آگے ہو، اور پھر یہ سارے باقی کرپٹ اس کے بچے ہوں، اس کے چمنے چمونے ہوں۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بھارت کا یہ جو کرپٹ سیاستدان ہے جس کا نام لالو پرساد یادو ہے، بیسیکلی یہ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور راشٹریہ جنتا دل کے یہ مرکزی رہنمائی، یعنی کہ یہ جو ہیڈ کرتی ہیں اس پارٹی کو ہیڈ کرنے والی یہ شخصیت ہے۔ اور ان کا ایک اسکینڈل میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو چارہ اسکینڈل تھا، گائے بھینسوں کو جو چارہ دیا جاتا تھا، اس کے اندر انہوں نے آج سے 20 سال پہلے جب 1 لاکھ روپے کی 1,000 روپے کی پاکستان بھارت کے اندر بڑی زیادہ ویلیو ہوتی تھی، تو آج سے 20 سال پہلے اس بندے نے 3 کروڑ بھارتی روپے کا گھپلا کیا تھا، اور ایسا گھپلا کیا تھا کہ 20 سال ہو گئے اس کیس کو چلتے ہوئے، اور اب آگے کچھ عرصہ پہلے آگے اس کو اس کے اندر گلٹی کروایا گیا اور پھر اس کو سزا دینے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ اندر نہیں جائے گا، یہ بڑا تگڑا بڑا اسٹرانگ بندہ ہے، اور یہ پاکستان کے سیاستدانوں کی طرح بالکل اسی طرح گیمیں کرتا ہے کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے یہ اس کو جیل ہونے لگی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے اس کے اوپر مشکل وقت آنے لگا تو بیمار ہو جاتا ہے، ہسپتال چلا جاتا ہے، اور ہسپتال کے اندر سے پھر یہ اپنے سارے کیسز سنتا رہتا ہے، اور جب اس کو فیل ہوتا ہے کہ جی میں اب کیسوں سے باہر نکلنے والا ہوں، پھر تگڑا ہو جاتا ہے، حشاش بشاش ہو جاتا ہے اور باہر آ جاتا ہے اور پھر اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر لیتا ہے۔ تو یہ جو لالو پرساد یادو صاحب ہیں، ان کے بارے میں آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو دلچسپ معلومات دینے جا رہا ہوں، اور ان کے بارے میں جو سب سے اہم باتیں اور اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں مشکل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، راشٹریہ جنتا دل کے یہ کرتا دھرتا ہیں لالو پرساد یادو، اور چارہ اسکینڈل کے اندر 20 سال پہلے انہوں نے 3 کروڑ روپے کا گھپلا کیا تھا۔ ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں بہار کے نائب وزیر اعلیٰ رہے ہیں وہ، اور انہوں نے بھی، یعنی کہ ان کا نام بڑا مشکل سا ہے، تیجوی یادو ان کا نام ہے شاید، اور انہوں نے 44,000 لڑکیوں کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، کسی ایک نے بھی اس کا ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ اب جو رپورٹیں سامنے آئی تھی لالو پرساد یادو کے بارے میں، وہ رپورٹیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں، بڑی دلچسپ رپورٹیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بی بی سی کی رپورٹ بتاتا ہوں جو ان کی کرپشن کے اوپر چھاپی گئی تھی، اور کرپشن کے حوالے سے بی بی سی بھی حیران ہو گیا تھا کہ یہ بندہ کیسا کرپٹ ہے، اور اس نے کرپشن کرنے کے کیسے نئے راستے کھولے ہوئے ہیں، اور کس انداز سے یہ کرپشن کر جاتا ہے۔ بی بی سی نے جو اس حوالے سے رپورٹ دی تھی اس کا نام انہوں نے رکھا تھا چارہ گھپلا اسکینڈل، لالو پرساد یادو ایک اور کیس میں مجرم قرار، یعنی کہ پہلے بھی کہا یہ 23 دسمبر 2017 کو رپورٹ سامنے آئی تھی، اور اس کے اندر لکھا گیا تھا جی انڈیا کے معروف سیاستدان اور بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کو بدعنوانی اور غبن کے ایک مقدمے میں رانچی کی ایک خصوصی عدالت نے مجرم قرار دے دیا ہے۔ اس کیس میں عدالت نے لالو پرساد کو 1991 اور 1994 کے درمیان ریاستی خزانے سے تقریباً 99 لاکھ روپے کی خرد برد کا مجرم قرار دیا۔ چارے کے گھپلے کے نام سے مشہور اس سکینڈل میں لالو پرساد یادو پر 900 ملین روپے کی خرد برد کا الزام ہے، اور ان پر مختلف کیسز قائم ہیں۔ ریاستی خزانے سے یہ فنڈ غریب افراد کو مویشیوں کے لیے چارہ خریدنے کی مد میں امداد دینے کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی کہ یہ جو غریبوں کے لیے جتنے بھی فنڈ آتے ہیں پاکستان و بھارت تو کھل کر لوٹ مار کی جاتی ہے، جیسے بھی پاکستان کے اندر وہ جو کچھ عرصہ پہلے پی ڈی ایم حکومت کے دوران جو مفت آٹا دینے کی اسکیم چلی تھی، اس کے اندر جو گھپلے ہوئے تھے، اس کے اندر جو 2 نمبریاں ہوئی تھی، اس کے اندر جو کرپشن اور کمیشن کھائے گئے تھے حکومت کی جانب سے، وہ کیس بھی سامنے کھل گئے ہیں۔ تو جو یہاں پر سیلاب آیا تھا، سیلاب کے اندر جو گھپلے ہوئے تھے اب ان کے کیس بھی کھلنے شروع ہو گئے۔ تو بھارت اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں جب انہوں نے کرپشن کرنی ہے تو یہ انسانیت سے گرنے میں بالکل شرم یا عار
محسوس نہیں کرتے ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ گرنے کی کوشش کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمارے لالو پرساد یادو صاحب بھی ایسے ہی ہیں کچھ. اب ان کے بارے میں بی بی سی نے رپورٹ دیتے ہوئے آگے یہ لکھا کہ مقامی صحافی نیری سہنا کے مطابق عدالت نے لالو پرساد سمیت 15 افراد کو مجرم قرار دیا ہے, جبکہ اس مقدمے میں بہار کے سابق وزیر اعلیٰ جگن ناتھ مشرا سمیت 6 افراد کو بری کر دیا گیا ہے. فیصلہ آتے ہی پولیس نے لالو پرساد سمیت 15 ملزمان کو عدالت کے احاطے سے حراست میں لیا اور اب عدالت 3 جنوری کو انہیں سزا سنائے گی. سینچر کی صبح لالو پرساد اپنے چھوٹے بیٹے اور بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ تاسویہ یادو کے ہمراہ عدالت پہنچے, جہاں انہوں نے عدالت کے باہر موجود اپنے حامیوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی تھی. سیاسی جماعت راشٹریہ جنتا دل RJD کے رہنما لالو پرساد یادو فیصلہ آنے سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی انہیں بدنام کرنا چاہتی ہے. اس سے پہلے سن 2013 میں اسی اسکینڈل سے منسلک بدعنوانی کے ایک اور کیس میں لالو پرساد کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور ان پر 6 سال کے لیے انتخابات میں یعنی الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی عائد کی گئی تھی. لیکن آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, پاکستان ہو یا بھارت ہو, یہاں پر اگر سیاستدانوں کو نہ اہل کیا جائے, ان کے اوپر الیکشن لڑنے پر پابندی لگائی جائے, وہ زیادہ ٹکتی نہیں ہے, زیادہ وقت کے لیے وہ کھڑی نہیں ہوتی ہے, اور پھر ان کو بری کر لیا جاتا ہے. ان کے 1000 راستے نکل آتے ہیں ان کو آزاد کرنے کے, ان کو ان کی کیس معاف کروانے کے, ان کو سزائیں معاف کروانے کے 1,00,000 راستے دیے جاتے ہیں. لیکن اگر بھارت اور پاکستان کے اندر کوئی ایک بندہ مرغی بھی چوری کر لے تو اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی ہے. اس کو ضمانت کروانے کے لیے پورا پروسیجر کرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے اگر وہ 200 روپے کی 400 روپے کی مرغی ہے تو کم از کم اس کے 10-20 ہزار روپے لگ جاتے ہیں. اب اسی طرح آگے بی بی سی نے لکھا ان کے بارے میں کہ انڈین تفتیشی ادارے CBI کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ 27 اکتوبر 1997 میں اس کیس میں 38 افراد کے خلاف الزامات لگائے گئے تھے, جس میں سے اب 11 افراد اس دنیا سے ہی جا چکے ہیں. پاکستان بھارت کی عدالتوں کا یہ بھی ایک یعنی کہ یہ سملرٹی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو کیسز ہوتے ہیں وہ 20-20, 25-25, 30 سال چلتے ہیں. بھارت کی عدالتوں کے اندر بھی یہی ہوتے ہیں کہ یہ کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ بڑے لمبے عرصے تک چلتے ہیں, اور اگر وہ کسی سیاستدان کی کرپشن کا کیس ہو پھر تو وہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے. اچھا, 3 افراد مادہ گواہ بن چکے, 11 افراد اس دنیا سے چلے گئے, جبکہ 2 دیگر ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا اور انہیں سن 2006 میں یعنی کہ 2006 اور 2007 کے دوران ان کو سزا سنائی گئی تھی. یہ جو لالو پرساد یادو ہیں, یہ ان کے حوالے سے بی بی سی نے رپورٹ دی تھی. اب جو اس سے زیادہ دلچسپ رپورٹ ہے وہ رپورٹ ہے ان کے بیٹے کے بارے میں, یعنی کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ ایسا بندہ تھا کہ جس نے بڑی دنیا کو کہا کہ جی میرے ساتھ شادی کر لو, میرے ساتھ شادی کر لو, لیکن کوئی بھی ان کے ساتھ شادی کرنے پہ لڑکی راضی نہیں ہوئی تھی. اور یہ خبر بھی سامنے آئی تھی, اب وہ خبر بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جی, وہ خبر یہ تھی کہ لالو پرساد کے بیٹے کو 44,000 لڑکیوں کی جانب سے شادی کا پرپوزل, اچھا یعنی کہ یہ ہو گیا تھا کہ اس کو پرپوزل آتے رہے تھے, اس کو بڑے زیادہ یعنی کہ پرپوزل کے حوالے سے 44,000 لڑکیاں, اور اس کی اس وقت عمر, اس کا نام ہے تیجسوی یادو, اور اس کو تقریباً 26 سال اس کی عمر تھی. اور یہ جو پرپوزل تھے اس کا یہ اسکینڈل سامنے آیا تھا, اور پھر یہ کہتا تھا کہ شکر ہے میری شادی نہیں ہوئی تھی, ورنہ میں تو بڑا پھنس جاتا, بڑے برے طریقے سے میں پھنس جاتا. اب یہ جو کیسز ہیں اور لالو پرساد کا یہ جو ایک اسکینڈل ہے جس کا نام چارہ گھپلا اسکینڈل ہے, اس میں لالو پرساد کو مجرم ثابت کیا گیا. اور پھر زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا جو بایو ڈاٹا یعنی کہ ان کا جو ویکیپیڈیا, اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ یہ لالو پرساد بیسیکلی ہیں کون اور یہ بھارت کی سیاست کے اندر کب آئے تھے. ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ہندوستانی سیاستدان بہار کے سابق وزیر اعلیٰ UPA سرکار میں ریل منتری رہ چکے ہیں. راشٹریہ یعنی کہ ریل منتری یعنی کہ ریلویز کے یہ منتری رہ چکے ہیں, یا ان کی وزارت ان کو ملی ہے. راشٹریہ جنتا دل کے صدر, بہار میں ان کی پارٹی لگ بھگ 14 برس تک یعنی کہ برسر اقتدار 14 سال تک یہ حکومت کرتے رہے, اور اس دوران میں 7 سال تک وہ خود وزیر اعلیٰ رہے. لالو پرساد کی پیدائش بہار کے گوپال گنج ضلع کے پھولوریا گاؤں میں 11 جون 1947 کو ہوئی تھی. 70 کی دہائی میں لالو JP تحریک سے وابستہ ہوئے اور ایک اہم طالب علم رہنما کے طور پر ابھرے. لالو پرساد 29 سال کی عمر میں پہلی بار 1977 کے لوک سبھا انتخابات میں جنتا پارٹی کے ٹکٹ سے رکن پارلیمنٹ بنے, یعنی کہ یہ تقریباً صرف 29 سال کے تھے کہ جب یہ پارلیمنٹ کے اندر چلے گئے تھے. سن 1999 کے عام یعنی کہ 1989 کے عام انتخابات میں الیکشن میں نیشنل فرنٹ کی جیت میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. سن 1990 اور 97 تک وہ بہار کے وزیر اعلیٰ رہے, لیکن چارہ گھوٹالہ معاملے میں انہیں اپنے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا. سن 1997 میں جنتا دل کے ٹوٹنے کے بعد انہوں نے راشٹریہ جنتا دل کا قیام کیا, اور اس وقت سے وہ پارٹی کے صدر ہیں. لالو کی سب سے بڑی سیاسی ہار 2005 کے بہار اسمبلی انتخابات میں ہوئی. لالو اپنے دلچسپ انداز اور تقاریر کے لیے پورے بھارت کے اندر مقبول ہیں, یعنی کہ جب تقریریں کرتے ہیں لوگ ان کی تقریریں بڑے دلچسپ طریقے سے سنتے ہیں, کیونکہ ان کے بولنے کا جو انداز ہے, یہ جو تقریر کرتے ہیں یا جو اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو یہ بڑی دلچسپ باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کرپشن کو معاف کر دیا جائے. انہوں نے پاکستان کے عوام کی, جس طرح سے پاکستان کے سیاستدانوں نے خون پسینے کی کمائی کھانے میں کبھی شرم نہیں کی ہے, کبھی انہوں نے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے, اسی طرح لالو بھائی نے بھی کبھی بھی بھارتی عوام کے پیسے کھانے میں, ان کو لوٹنے میں, ان
वहां करप्शन करने में कोई किसी किस्म का किसी भी छोटे से छोटे मकाम के ऊपर भी उन्होंने कोई शर्म नहीं किया, बल्कि उनको जहां से 2 टके आते हैं वो वहां से खा लेते हैं। और यही वजह है कि लालू जी का नाम भारत के टॉप के जो 10 बड़े बड़े करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अंदर टॉप में आता है, और लालू जी उस लिस्ट के अंदर उस फहरिस्त के अंदर सबसे ऊपर खड़े होते हैं। ये एक ऐसा सियासतदान है जिसने पाकिस्तान के सियासतदानों की भी बड़ी बड़ी करप्शन को पीछे छोड़ दिया, और पाकिस्तानी जो करप्ट सियासतदान है उनको जाकर लालू जी के पास क्लास लेनी चाहिए कि जी हमने करप्शन करनी है तो हमें नए नए रास्ते बताएं, ताकि लालू जी उनको गाइडलाइन दें और वो फिर पाकिस्तानी आवाम को भी उसी तरह लूटे जैसे लालू जी ने भारतीय आवाम को लूटा है।